شائی گلجوس الیگزینڈر نے 26 پوائنٹس اسکور کیے جب اوکلاہوما سٹی تھنڈر ابتدائی حملے سے بچ گیا، جب اوکلاہوما اسپرز پر 123 سے فتح حاصل کی اور اپنی NBA ویسٹرن کانفرنس فائنل سیریز میں 2-1 کی بڑھتری حاصل کی۔ 2 بار کے NBA کے سب سے قیمتی کھلاڑی گلجوس الیگزینڈر نے جموہا کو موجودہ NBA چیمپئنز کی طرف سے ایک اور غالب آل راؤنڈ جارحانہ کارکردگی کی قیادت کی، جس نے دیکھا کہ ان کے بینچ کے 4 ممبران دوہرے اعداد و شمار میں پہنچ کر قیمتی روڈ جیت قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جمعہ کو تہران پہنچے جب ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں۔ پاکستانی حکام مبینہ طور پر امن معاہدے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ علاقائی طاقتیں وسیع تر تنازع کو روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، لیکن ایرانی حکام نے فوری پیش رفت کی توقعات کو کم کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں اختلافات گہرے اور اہم ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ رسمی معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں اب بھی کھڑی ہیں۔ دنیا کے بہترین فٹ بال کھلاڑی اس موسم گرما میں سال کے سب سے زیادہ متوقع کھیلوں کے ایونٹ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے شمالی امریکہ جائیں گے، جبکہ 48 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں نوجوان پروڈیوجرز اور تجربہ کار یکساں طور پر شامل ہوں گے۔ کچھ ستارے ٹورنامنٹ میں نہیں ہوں گے جو زخمی ہونے کی وجہ سے یا ان کی قومیں کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ چین میں کوئلے کی کان میں گیس دھماکے سے کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا شنہوا نے کہا کہ جمعہ کے روز صوبہ شانزی کی کنیوان کاؤنٹی میں لیفشنیو کان میں دھماکہ ہوا تو 247 کارکن زیر زمین ڈیوٹی پر تھے۔ ٹیک کرنچ کے ذریعے دیکھے اور تصدیق شدہ اندرونی ڈیش بورڈ ڈیٹا کے مطابق برلن کے ابھرتے ہوئے ستاروں میں سے ابتدائی مرحلے کے سٹارٹ اپس پیچ اے سالانہ آمدنی میں 10 ملین کو عبور کیا۔ پیچ اے نے 6 ماہ قبل اپنی 21 ملین سیریز اے جمع کی، جبکہ سی او ماریوس مائنرز اس وقت مجھے اس کی قیمت کا انکشاف نہیں کرے گا، صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ 100 ملین سے زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ سٹارٹ اپ نے اپنے آغاز کے بعد سے 10 مہینوں میں اپنی آمدنی 4 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 27 مئی سے 29 مئی تک 3 روزہ تعطیلات کے دوران راولپنڈی پر 11,000 ٹن سے زائد کچرا اکٹھا کرنے کے لیے 6,340 کارکنان اور 1,066 گاڑیاں عید الاضحیٰ کے حوالے سے صفائی کے وسیع پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے RWMC کے مینیجنگ ڈائریکٹر رانا ساجد نے کہا کہ یہ آپریشن تمام 164 یونین کونسلوں میں 24 گھنٹے جاری رہے گا اور کچرے کو مؤثر طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے CCTV کیم کے ذریعے لائیو مانیٹر کیا جائے گا۔ اسپوٹیفائی نے پرسنل پوڈ کاسٹ متعارف کرایا ہے، ایک نئی AI سے چلنے والی خصوصیت جو صارفین کو اسپوٹیفائی ایپ کے اندر پرائیویٹ آڈیو ایپیسوڈ بنانے دیتی ہے۔ یہ خصوصیت صارفین کو ایک ٹیکسٹ پرامپٹ داخل کرنے کی اجازت دی ہے جس میں وہ پوڈ کاسٹ کی قسم کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسپوٹیفائی صارف کی دلچسپیوں اور سننے کی عادات کے ساتھ اس انپٹ کی بنیاد پر ایک ذاتی نوعیت کا ایپیسوڈ تیار کرے گا۔ اسپوٹیفائی نے کہا کہ یہ خصوصیت نجی آڈیو بنانے کے لیے عالمی علم اور صارف کے اسپوٹیفائی ذائقہ کے پروفائل کو کھینچتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عید الاضحیٰ پر 4 عام تعطیلات کا اعلان کیا ہے، جس کے دوران صوبے بھر میں سرکاری دفاتر، تعلیمی ادارے اور دیگر سرکاری محکمے بند رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 مئی بروز منگل سے 29 مئی بروز جمعہ تک تعطیلات ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بھر کی عدالتوں کے لیے پہلے سے اعلان کردہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے شیڈول پر نظر ثانی کرتے ہوئے پہلے کے نوٹیفیکیشن میں اضافی چھٹی کا اضافہ کر دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے 21 مئی کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق عید الاضحیٰ کی تعطیلات اب 27 اور 28 مئی کے پہلے اعلان کردہ شیڈول کی بجائے 26 مئی سے 28 مئی تک ہوں گی۔ کارپوریٹ ڈرامے نے تجار سیب گروپس کو روشن کر دیا ہے کیونکہ سرمایہ کار ستاری اسکرپٹ کی خواہش کے ساتھ ترجیح دیکھتے ہیں۔ ریسورس گروپ کے بانی ٹیک یونیکورن زیاد چشتی نے پاکستان میں عدالت میں کمپنی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ جیت لی ہے۔ یہاں اس کہانی کے طویل آرک کا ایک آسان ورژن ہے۔ شمالی چین میں کوئلے گیس کے دھماکے سے کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے، سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز رپورٹ کیا۔ حالیہ برسوں کی ملک کی سب سے بڑی صنعتی آفات میں سے ایک ہے۔ سرکاری خبر رساں HC جنہوا کے مطابق دھماکہ جمعہ کی شام 7:29 پر شانزی صوبے میں لیویشینیو کوئلے کی کان میں ہوا۔
ایران پر حملے کے 3 ماہ بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑے سوال کا سامنا ہے۔ کیا وہ جنگ ہار رہے ہیں؟ آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت، جوہری روایتوں کے خلاف اس کی مزاحمت اور اس کی حکومت بڑی حد تک برقرار ہے۔ یہ شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ ٹرمپ امریکی فوج کی حکمت عملی کی کامیابیوں کو ایک ایسے نتیجے میں تبدیل کر سکتے ہیں جسے وہ جغرافیائی سیاسی جیت کے طور پر قائل کر سکتے ہیں۔ ملک کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی چین میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے کم از کم 82 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 9 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی جنہوا نے کہا کہ صحافیوں کو صوبہ شانزی میں ٹونگزو گروپ کی لیویشینیو کوئلے کی کان میں گیس کے دھماکے کام کی اس حادثے کے نتیجے میں 82 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خان یونس غزہ کی پٹی ناصر ہسپتال کے اندر ایک راہداری میں ایمان ابو جام اپنے 6 سالہ بیٹے یاسر کے پاس بیٹھی ہے جب وہ بیماری سے تھکے ہوئے اس کے کمزور جسم کو دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یاسر کی جلد غصے میں دھبے ہوئے زخموں سے ڈھکی ہوئی ہے جس کی وضاحت ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اس کا جسم بھوک سے کمزور ہے۔ اسلام آباد سے سفر کرتے ہوئے سنیچر کو سکست روڈ پر ایک میٹرو بس میں آگ لگ گئی، جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور حکام کو میٹرو بس آپریشن عارضی طور پر معطل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ اس وقت اچانک بھڑک اٹھی۔ اطلاعات کے مطابق ریسکیو ٹیموں کے جائے وقوع پر پہنچنے سے پہلے مسافروں نے فرار ہونے کے لیے گاڑی کی کھڑکیاں توڑ دیں۔ دی آدے نے اپنے معزز ہیلمٹ شمٹ پروگرام ماسٹرز اسکالرشپس فار پبلک سی اینڈ گڈ گورننس PPG کے لیے کہ درخواستوں کا اعلان کیا ہے بین الاقوامی ذکی کرنے کے لیے بین الاقوامی طلباء کے لیے مکمل پر فنڈڈ مواقع پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام سماجی اور سیاسی علوم، قانون، معاشیات، عوامی پالیسی اور عوامی انتظامیہ کے فارغ التحصیل افراد کو نشانہ بناتا ہے جو اپنے آبائی ممالک میں جمہوری حکمرانی اور ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد اور راولپنڈی میں الگ الگ چھاپوں کے دوران جعلی دانتوں کی مصنوعات اور ویٹرنری ادویات کی تیاری میں ملوث ڈریک ادویات کی تیاری میں 2 غیر قانونی فیکٹریوں کو سیل کر دیا۔ یہ کارروائیاں FI اینٹی کرپشن سرکل نے یہ FI کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر FI اسلام آباد زون کی ہدایت پر FIA اسلام آباد ندیم بخاری کی نگرانی میں کی۔ US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ریاست متحدہ میں مستقل رہائش کے خواہاں زیادہ تر غیر ملکی شہریوں کو ملک چھوڑنے اور بیرون ملک سے تارکین وطن کے ویزوں کے لیے یہ ضرورت ہوگی، جس سے بیرون ملک سے اسٹیٹس کی کے ویزوں کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہوگی، جس سے طویل عرصے سے اسٹیٹس کی ایڈجسٹمنٹ کے راستے کو نمایاں طور پر محدود کیا جائے گا۔ نئی پالیسی میمورنڈم کے تحت درخواست دہندگان جو پہلے سے ہی عارضی ویزوں پر امریکہ میں مقیم ہیں کو عام طور پر ریاست دہائے اور محکمہ خارجہ کے زیر نگرانی امریکی قنصل خانوں کے ذریعے گرین کارڈ کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ راولپنڈی ہفتہ کی صبح چھت روڈ اسٹاپ کے قریب میٹرو بس میں آگ لگنے سے کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق میٹرو بس چھت روڈ پر بس اسٹاپ کے قریب سے گزرتے ہوئے آگ لگنے سے تباہ ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ریاست متحدہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ہفتے کے روز ہندوستان کے دورے کا آغاز کیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت شامل ہوگی، جو چینچی کے ساتھ واشنگٹن کی گرمجوشی سے ملاقات کے ایک ہفتہ بعد عام طور پر ہم خیال ساتھی کے ساتھ تعلقات کی تجدید کے خواہاں ہیں۔ روبیو ایک عقیدت مند کیتھولک نے اپنے 4 روزہ 4 شہروں کے دورے کا آغاز مشرقی شہر کولکتہ میں مدر ٹریسا کے خیراتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے اور ان کے مقبرے پر دعا کر کے کیا۔ جوہانسبرگ جنوبی افریقہ ہیومن رائٹس واچ نے جنوبی افریقہ ہین ملکی جنوبی افریقہ میں غیر ملکی حملوں کی ایک نئی لہر کے بارے میں سے زمبابوے سمیت کیونکہ ملکی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے مظاہروں اور چوکس طرز کی کارروائیوں میں شدت آتی ہے۔ یہ انتباہ جنوبی افریقہ کے شہروں بشمول جوہانسبرگ، پریٹوریا اور ڈربن میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کے درمیان منگل کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔
اسلام آباد پاکستان اس ماہ کے شروع میں جب بھارتی ٹیلی ویژن چینلز اور حکومتی رہنما مئی 2025 میں پاکستان کے خلاف جنگ کی سالگرہ منا رہے تھے۔ اس سیاسی تحریک کے سب سے زیادہ بااثر نظریات میں سے ایک جس کی قیادت وزیر اعظم سے نریندر مودی کر رہے ہیں نے ایک متضاد نوٹ مارا۔ ایک ہندوستانی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے جنرل سیکریٹری دتاتریہ ہوسابلے، جو مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی رہنمائی کرتی ہے، نے کہا کہ نئی دہلی کو پاکستان کے ساتھ بات چیت کی تلاش کرنی چاہیے۔ اسپیس ایکس کا اسٹار شپ خلائی جہاز جمعہ کو بحر ہند میں گر گیا جب کمپنی نے اپنے بہت بڑے راکٹ کے تازہ ترین ورژن کی زیادہ تر کامیاب آزمائشی پرواز کی۔ یہ سفر کچھ خرابیوں کے بغیر نہیں تھا، لیکن اسپیس ایکس کے ملازمین لائیو سٹریم پر دکھائے گئے۔ آزمائشی پرواز کے بعد خوشی سے گرج رہے تھے جو ایلون مسک کی ملکیت والی فرم نے ممکنہ طور پر ریکارڈ ابتدائی عوامی پیشکش تیار کی تھی۔ فرانس کو اپنا اگلا صدر منتخب کرنے میں 1 سال باقی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ انتخابات کو انتہا کی جنگ بننے سے کون بچا سکتا ہے؟ ابھی کے لیے، اور شاید صرف ابھی کے لیے، جواب بالکل واضح ہے۔ یہ صدر ایمینوئل میکرون کے سابق وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ ہیں۔ ایک یورپی انٹیلیجنس چیف نے CNN کو بتایا کہ میدان جنگ میں تعطل اور گھریلو مسائل کے پاس روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پاس یوکرین کے خلاف اپنی جنگ جیتنے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اسٹونیا کی فورن انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کاپوروزا نے ٹالن انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک انٹرویو میں کہا کہ اگلے 4 یا 5 مہینوں میں پوتن مضبوطی کی پوزیشن سے مزید مذاکرات نہیں کر سکیں گے۔ کوئزون سٹی اس ماہ کے شروع میں صوبہ ایلوکوس نوٹ کی ایک شاہراہ پر فلپائن کے انڈیپینڈنٹ چرچ کے فادر اورون منگروونگ نے آہستہ آہستہ 1 درجن یا اس سے زیادہ بڑی بختر بند گاڑیوں اور ٹرکوں کے سامنے جو امریکی فوجیوں کو لے جا رہے تھے، اسے اپنے گلے میں گڑھے کی شکل محسوس ہوئی۔ آب و ہوا کے مباحث معمول کے مطابق پاکستان کے سنگین تضاد کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جو آب و ہوا کے جھٹکے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی ہم نے ان اخراج میں بہت کم حصہ ڈالا ہے جو انہیں چلاتے ہیں۔ حالیہ کوپس اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر پاکستان نے بطور پر اس ناانصافی کو قرار دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ مطلوبہ پیمانے پر فنانسنگ میں ترجمہ کرنے میں بین الاقوامی شناخت کی ناکامی کو بھی قرار دیا ہے۔ لیکن یہ اتنا ہی ناقابل معافی ہوگا اگر ہم ملک کے اندر اسی طرح کی ناانصافی کو تسلیم کرنے میں ناکام رہے۔ سیلاب، گرمی کی انتہا اور برفانی جھیلک سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے اکثر زیادہ اخراج والے طرز زندگی کے لیے سب سے کم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ توانائی کا استعمال، نجی گاڑیوں پر انحصار اور دیگر آب و ہوا کے لیے غیر دوستانہ استعمال کے پیٹرن۔ ملک کے کسی بھی بینکر سے پوچھیں کہ وہ اپنی بیلنس شیٹ پر واحد سب سے بڑے غیر استعمال شدہ تجارتی مواقع کا نام بتائیں، اور ایماندارانہ جواب میں کارپوریٹ نہ صارفین حتیٰ کے رہن بھی شامل نہیں ہوں گے۔ یہ تقریباً 50 لاکھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے SM ہیں جو بظاہر بینک کے قابل ہیں لیکن آج کل رسمی کریڈٹ سسٹم سے بالکل باہر ہیں۔ اسی بینکر سے پوچھیں کہ ان کا تعاقب کیوں نہیں کیا گیا، اور جواب مزید واضح ہو جاتا ہے۔ خطرے کی زبان، ریگولیٹری انتباہات اور خاموش اعتراف کا مرکب کے یہ شعبہ کچھ بنیادی طور پر پڑھنا بہت مشکل ہے۔ وزیر اعظم آفس PMO کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ہفتہ کو چین کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں PMO نے کہا کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیر IT شازہ فاطمہ اور وزیر اعظم کے مشیر طارق فاطمی بھی اس سفر میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ایلون مسک کے اسپیس ایکس نے اپنی انتہائی متوقع آزمائشی پرواز میں تاخیر کے 1 دن بعد اب تک کا سب سے بڑا اسٹار شپ راکٹ لانچ کیا ہے۔ جمعہ کو 17/30/2230 GMT کے ٹھیک بعد ٹیکساس میں اپنے لانچ پیڈ سے بغیر عملے کے اسٹار شپ و3 راکٹ اڑا۔ اس کے کچھ دن بعد جب اسپیس ایکس نے اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ توڑنے کے منصوبے کا انکشاف کیا۔